نحل کے آغاز میں کچھ تذکرہ موت اور قیامت کا ہے، اس کے بعد پھر کائنات کی تمام چیزوں کا ذکر کر کے عقل اور غور کرنے اور تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں پھر کچھ توحید اور شرک سے متعلق کچھ چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد شہد کی مکھی کا ایک مختصر تذکرہ ہے، چونکہ نحل کے معنی شہد کی مکھی کے ہیں، اور وہ بھی غور کرنے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ ایک مکھی مختلف چیزوں کا رس چوس کر کے لاتی ہے اور اس کو اپنے اندر رکھتی ہے، اور پھر وہ اپنے چھتے میں ڈالتی ہے، اور پھر اس کو جب نکالتے ہیں تو شہد الگ ہو جاتا ہے اور موم الگ ہو جاتا ہے، اور وہ ایک بہترین چیز ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے صحت بخش بھی ہوتی ہے اور بہت مفید بھی ہوتی ہے۔ تو یہ قدرت گویا کہ اللہ نے دی ہے، تو اس پر بھی غور کرنے کے لیے کہا گیا کہ اس پر بھی انسانوں کو غور کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ وہاں دو واقعے اور ذکر کیے گئے ہیں، اور اسی واقعے کو پھر آگے بھی تذکرہ کر کے سورہ بنی اسرائیل میں بھی کیا گیا کہ لڑکیوں کی پیدائش پر زمانہ جاہلیت میں ایک بدترین رسم قائم تھی، یہ کہہ لیجیے ایک جہالت تھی کہ ان کے یہاں اگر لڑکی کی پیدائش ہو جاتی اور پتہ چلتا باپ کو کہ آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے، تو مارے شرم کے وہ چھپا چھپا پھرتا تھا، یا توارا من القوم، لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا وہ کہ ایسا نہ کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ اس نے بڑا پاپ کیا، لڑکی ہو گئی۔ تو یہ ایک تصور قائم تھا۔ اس تصور کو جب اسلام آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو لوگوں میں لڑکی کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو، یا صنف نازوں کو، ایک عورت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے الگ الگ کیا کہتے ہیں ارشادات فرمائے۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین کیا کہتے ہیں ساز و سامان اگر کوئی چیز ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جس کے یہاں پہلی پیدائش جو ہے بیٹی ہو جائے تو وہ خوش نصیب ہے۔ کہیں فرمایا کہ جو دو لڑکیوں کی کفالت کر لے گا تو وہ جنت میں میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ اس طرح سے لڑکیوں کی محبت پیدا کی گئی، اور پھر وہ طریقہ ختم ہوا جو زمانہ جاہلیت میں تھا۔ بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اسی کو تذکرہ کیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، چونکہ لڑکیوں کو خاص طور سے زندہ دفن کرنے کا رواج تھا، مار ڈالنے کا۔ تو یہاں قرآن نے تو مطلق کہا کہ اپنے بچوں کو اس ڈر سے مت مارو کہ وہ فقر و فاقے سے مر جائیں گے یا بھوک سے ڈھال لیں گے۔ کیوں؟ اس نے کہ نام نرزقکم وإیاکم، روزی انہیں بھی ہم دیں گے، روزی آپ کو بھی ہم دیں گے۔ اللہ نے اگر کسی انسان کی روزی مقدر کر دی تو اسے اتنی ملے گی، تو چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، کتنی محنت کر لے، لیکن وہ روزی ملے گی، اتنی ہی ملے گی، اس سے زیادہ بھی نہیں ملے گی، اس سے کم بھی نہیں ملے گی۔ ہاں، دنیا میں آئے ہیں تو اسباب اختیار کرنا اور وسائل کے مطابق زندگی گزارنا یہ ضروری ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جب زندگی میں اللہ نے مقدر کر ہی دیا کہ اتنا ملنا ہی ہے تو بھیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، گھر میں ہی بیٹھے رہیں، تو یہ تقدیر کے خلاف چیز ہے۔ یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ محنت کریں گے آپ کو ملے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم محنت کر کے ایک دن میں سب کو اٹھا لائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جتنا مقدر کیا آپ کی محنت میں اتنا آپ کو ملے گا۔ تو محنت کرنا تو ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا میں جینے، دنیا اسباب کے نتیجے میں چلا کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کو اس کی تخلیق کا ایک مرحلہ یاد دلایا گیا کہ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ، کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو وہ موت دے گا۔ اس کے بعد کہا مَن يُرَدُ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ارذل العمر، ارذل کے ویسے تو معنی آتے ہیں وہ گھٹیا کے، عمر کا گھٹیا ترین حصہ مراد اس سے بڑھاپے کی زندگی۔ فرمایا کہ تم میں سے کچھ وہ ہوں گے جن کو بڑھاپے کی زندگی تک لوٹا دیا جائے گا، یعنی وہاں تک کر دیا اتنی عمر مل جائے گی، لیکن حال یہ ہوگا کہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانیں گے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچپن کی زندگی ہوتی ہے انسان کی، جہاں انسان کو نہ شعور ہے نہ عقل ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن کچھ نہیں معلوم اس کو ہو کیا رہا ہے، وہ جانتا نہیں ہے۔ بڑا ہوتا ہے، شعور آتا ہے تو اس کی عقل کام کرتی ہے، دماغ کام کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جوان ہوتا ہے، اس کے جسم، جان، عقل، دماغ سب چیز خوب کام کرتی ہے، طاقت اس کے اندر ہوتی ہے، نشہ ہوتا ہے، اور وہ جو چاہے کرنے کا اگر عزم کر لے تو کر گزرتا ہے۔ کہہ رہا اس کے بعد پھر وہ عمر ڈھلتی ہے، پھر عمر ڈھلتی ہے، پھر وہ عمر بالکل اسی بچپن والی عمر کے نتیجے میں پہنچ جاتی ہے، اسی کے طرز پر کہ جیسے بچپن میں بعض اوقات انسان کو
کہ معلوم ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے. بڑھاپے میں بھی انسان کی عقل کا وہی حال ہو جاتا ہے. اس لیے اولاد کو یہ نصیحت کی گئی بنی اسرائیل کے اندر، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ آپ جو ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. یہ اسی لیے کہا گیا کہ بھئی آپ اب اگر غور کریں، قرآن نے دعا سکھلائی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے یہ مجھ پر رحم کرتے تھے جب میں بہت چھوٹا تھا، ناسمجھ تھا، نابلد تھا. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اسے نہ یہ معلوم کہ یہ کیا چیز ہے، نہ وہ ہاتھ میں چاقو لے لے تو معلوم نہیں کہ مفید ہے کہ مضر. ماں باپ اس چیز کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کون سی اچھی چیز کی طرف بڑھ رہا ہے، کس غلط چیز کی طرف بڑھ رہا ہے. وہ اس کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بری چیزوں سے روکتے ہیں، اچھی چیزوں کی طرف لے کر کے آتے ہیں. وہ ہزار ایک بات کا سوال کرتا ہے، بار بار پوچھتا ہے، لیکن ماں باپ جتنا وہ پوچھتا ہے اتنے خوش ہوتے ہیں اور اس کی اس عادت سے انہیں اچھا لگتا ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہر اس کے عمل پر اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں. یہ ماں باپ کا طریقہ ہوتا. لیکن جب ماں باپ اس عمر کے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں کہ جب انہیں ضرورت ہوتی ہے، ان کی عقل کم کام کر رہی ہوتی ہے، ان کا جسم جو ہے جواب دے چکا ہوتا ہے، وہ چلنے کے لائق نہیں رہتے ہیں، اب اولاد کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے ماں باپ نے تمہیں سنبھالا دیا تھا اب تم ان کو سنبھالا دو. ماں باپ کی اگر خدمت ہے تو جنت تمہارے لیے مقدر ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اگر ذرا سے معاملہ کچھ کیا تو پھر آپ کی جنت ختم. بعض حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے دنیا میں کہ جنہیں اپنے برے کرم کی سزا دنیا میں مل جائے گی. ان میں سے ایک شخص ماں باپ کا نافرمان بھی ہے. ماں باپ کے ساتھ جو نافرمانی کرے گا وہ شخص وہ ہوگا کہ جسے آخرت میں تو سزا ملے گی، دنیا میں بھی سزا ملے گی اس کو. وہ کسی بھی شکل میں مل سکتی ہے، انسان میں سوچ لے اگر غور کرے تو معلوم ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن نے کیا کہا کہ جب ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کو زبان سے ذرا بھی اف نہ کیجیے. اف کا مطلب یہ ہوتا ہے، اف عربی زبان میں ایک ایسا لفظ ہے جس سے کسی چیز کی ناگواری کا اظہار مقصود ہو. آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو آپ نے موقع کسی طرح چاہے زبان سے کہا، چاہے چہرے کی شکن سے، اس کی سلوٹوں سے کسی چیز کی ناگواری کا اظہار کیا، ہوں کر کے کیا یا اوں کر کے کیا، تو یہ عرف کا مطلب ہوتا ہے. تو قرآن کہتا ہے مطلب ڈانٹنا، پھٹکار لگانا یا گالی دینا یا اونچی آواز میں بات کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. بہت کم درجہ یہ کہ کوئی ایسی جسم کی حرکت بھی نہ ہو، چہرے کے بناوٹ کے اثرات بھی ایسے نہ ہو کہ ماں باپ کو یہ لگے کہ آپ ان کی بات سے ناراض ہیں یا ان کا یہ عمل آپ کو پسند نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے، اور پھر یہ کہنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے اپنے پروں کو جھکا لیجئے. مطلب کیا کہ ایسا سلوک کیجئے ان کے ساتھ کہ ان کے ساتھ بچھے رہیے ہر وقت، اور پھر دعا کیجئے ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انسان جو یہ دعا کرے گا اپنے ماں باپ کے لیے تو یہ دعا اس کے حق میں بھی مفید ہوگی، اس کی اولاد بھی ویسی بنے گی اور اس کے لیے پھر وہ یہی دعا کرے گی. اس کے بعد پھر ایک مسئلہ یہاں پر فضول خرچی کا قرآن نے چھیڑا اسی جگہ پر، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. قرآن میں دو لفظ استعمال ہوئے، بلکہ کہیے تو میں تین لفظ کا استعمال کروں گا. ایک قطور کا لفظ ہے، ایک کیا کہتے ہیں اسراف کا لفظ ہے، ایک تبذیر کا لفظ ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا کہیں پر آیا. قطور کے معنی ہوتے ہیں کنجوس، انسان کو قطر یقتر، کہ کنجوسی بھی نہیں کرنی ہے خرچ کرنے میں، کہ آپ بالکل ضرورت ہے پھر بھی نہیں دے رہے ہیں، تو یہ تو ہے کنجوسی. اس کے بعد وہ چیز ہوتی ہے کہ اسراف ہے کہ تبذیر. قرآن نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا. اسراف کے معنی ہوتے ہیں اور تبذیر کے یہ لفظی معنی تو فضول خرچی کے ہیں، لیکن اس میں بنیادی فرق بھی ہے. ایک فرق جو مفسرین نے کیا وہ یہ کہ اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ خرچ کر رہے ہیں جہاں خرچ کرنا جائز ہے، جہاں خرچ کرنا جائز ہے لیکن ضرورت سے زائد کر رہے ہیں. آپ ضرورت سے زائد کر رہے ہیں، 10,000 کی جگہ 50,000 روپے خرچ کر رہے ہیں، 50,000 کی جگہ 1 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، یہ اسراف ہے. اور تبذیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ خرچ کر رہے ہیں جہاں خرچ کرنا جائز ہی نہیں چاہیے کہ روپیہ کر رہے ہیں آپ، ایسی جگہ خرچ کر رہے ہیں جہاں خرچ کرنا جائز ہی نہیں ہے. اور اسراف اور تصریف دونوں ہی کی ممانعات ہے قرآن میں. قرآن دونوں کو منع کرتا ہے، نہ اسراف کرنے کی اجازت ہے نہ تبذیر کرنے کی اجازت ہے.
اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ کہا کہ جو اس طرح مال کو غلط جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں اور بیجا صرف کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور پھر یہی نہیں رکا بلکہ وہ کہنا شیطان ربی کفورا، شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو اس سے بتایا جب شیطان ناشکرا ہے تو جو انسان اپنے مال کو اس طرح بیجا خرچ کرے گا وہ بھی اپنے رب کا ناشکرا ہوگا. تو جو ناشکرا ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا غضب ہوگا. اس لیے مال کو کمانا بھی بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور خرچ کرنا اس سے بڑی ذمہ داری کا کام ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی مالدار ہو گیا تو سوچنا بڑا عیش ہے، نہیں، یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے. اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو یہ نعمت ضرور ہے، لیکن یہ فتنہ بھی ہے. قرآن نے بار بار اس بات کو کہا ہے تو اس لیے اس کو نعمت کے طور پر استعمال کیا جائے، اس کو فتنہ بننے نہ دیا جائے، اس بات کا خیال کیا جائے. آخر میں سورہ کہف سے متعلق دو بات عرض کروں گا، وقت بہت ہو چکا ہے. سورہ کہف میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس واقعے کے پس منظر میں اس میں ایک بات کہوں گا. قرآن نے وہاں پر کہا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. دیکھیے فتیۃ عربی زبان میں عمر کے اس مرحلے میں جو لوگ ہوتے ہیں جو 20 سے 30 35 سال کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ فتیہ کے کہلاتے ہیں. اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عمر میں انسان جوانی کی اس موڑ پر ہوتا ہے کہ جہاں ہر چیز اس کے اندر بھرپور ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، دماغ بھی ہوتا ہے، عزائم بھی ہوتے ہیں، ارادے بھی ہوتے ہیں. جب انسان کی عمر ڈھل چکی ہوتی ہے تو پھر ارادے نہیں کرتا، وہ منصوبے نہیں بناتا ہے، وہ پھر اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دیتا ہے. لیکن اس عمر میں وہ صرف اپنے لیے سوچتا ہے، ارادہ ہوتا ہے اس کا، وہ کچھ کر گزرنے کا اس کے اندر عزم اور حوصلہ ہوتا ہے. تو جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا یہ بہت پرانا واقعہ ہے اور اسی وجہ سے اس واقعے کے پس منظر میں ایک اصطلاح چل چکی ہے دقیانوسی. چونکہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام دقیانوس تھا. وہاں ایمان نام کی کوئی چیز رہی نہیں تھی، جو تھوڑے بہت تھے سب ختم ہو گئے. ایک میلہ لگا کرتا تھا جہاں بڑی فحاشی ہوتی تھی، بڑی برائی ہوتی تھی، سب اسی میں جاتے تھے، بتوں کی پوجا، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے اور خوب جیسے بہت سارے میلے ٹھیلے ہوا کرتے ہیں اس طرح کا ایک ہوتا تھا. تو کچھ نوجوانوں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فکر ڈالی، یہ سوچ ڈالی کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہر ایک اپنے پاس ذہن میں ہے لیکن کہنے کی ہمت نہیں کر رہا کسی سے، پتہ نہیں کیا ہو، کیونکہ بادشاہ کے سامنے اگر معلوم ہو جائے تو مروا دے گا وہ، اگر وہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے. تو ایک نے دوسرے سے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میرا دل یہ کہتا ہے، وہ کہتا میرا بھی دل یہ کہتا ہے. اس طرح کرتے کرتے وہ 7 ہوئے. قرآن میں اس کا تذکرہ کیا کہ 3 5 7، لیکن 7 والے قول کو سب سے زیادہ ترجیح دی گئی. اور ان میں ایک ان کے ساتھ ایک ان کا کتا تھا جو اصحاب کہف کا کتا مشہور ہے. یہ لوگ جو تھے جب انہوں نے اس بات کو کہا تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو پکڑ لو. یہ لوگ وہاں سے بھاگ لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دے دیا اور جا کے غار میں پناہ لے لی اور غار بند ہو گیا. سب ڈھونڈتے رہ گئے، کہیں ملے نہیں. اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی اور ایسی نیند طاری کی کہ قرآن کی اصطلاح میں 300 سال سے بھی زائد وہ سوتے رہے. 300 سال سے روز نہ دو تو 309 سال وہ یا تو وہ سوتے رہے. اور 309 سال کے بعد جب اٹھے تو دنیا کا نقشہ بھی اٹھ چکا تھا. اب وہ ادھر نکلے کچھ پیسے ویسے اگر لے کر آؤ، کچھ مل جائے تو وہ لینے کے لیے گئے تو کہہ رہا بھیا یہ کہاں کی کرنسی ہے، کرنسی سے ختم ہو، کون سے زمانے کے لوگ رہے یہ واقعہ. اب اس واقعے کے پس منظر میں ذرا غور کیجیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے. وزدناہم ھدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا. یعنی وہ ایمان لائے تو ان کے دلوں کو ہم نے جمایا، ان کے عزم کو ہم نے مضبوط کیا اور ان کی رائے کو پختہ کیا، ان کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کر لیا کہ وہ معاشرے کی برائیوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے. اس سے یہ صرف کہانی نہیں بلکہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہر انسان کو اپنے بچوں کو اسی طرز پہ تیار کرنا چاہیے اور اس طرح کے قصے سنا کر ان کے اندر یہ سوچ پیدا کرنی چاہیے. پھر وہ جو نوجوان طبقہ ہو وہ ایمان کی طرف اس کو لانا چاہیے اور وہ آئے، اور وہ جب کسی کام کو لے کر کے اٹھے گا تو اس کے اندر جو عمر ہوگی وہ دوسرے آدمی کے اندر نہیں ہو سکتی جو ایک بڑی عمر کا ہے. وہ انسان بیچارہ عمر کے اس مرحلے میں ہے کہ وہ بہت زیادہ کچھ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو اس عمر میں ہے اس کے پاس سب کچھ کرنے کی ہمت ہے. یہ ٹکرانے کی بھی ہمت رکھتا ہے، یہ لڑنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے،
یہ ہر برائی کو برا کہنے کے لیے دو ٹوک اعلان کہہ سکتا ہے، یہ دوسرا نہیں کہہ سکتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوجوانوں کو اپنے آپ کو دین کی طرف آنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. ان کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے. اس لیے عبادت بھی آپ دیکھتے ہیں اور آپ سنتے ہیں کہ سب سے زیادہ مقبول اور اچھی عبادت اللہ کو کس کی لگتی ہے؟ نوجوان کی لگتی ہے، بچے کی نہیں لگتی، بوڑھے کی نہیں لگتی ہے. ایک آدمی ہے جس کے بعد کوئی بچہ ہی نہیں، اللہ اللہ کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جوانی میں جو اتنے تخیلات ہیں، اتنی ذمہ داریاں ہیں، خواہشات ہیں، نفس ہے، سب کچھ ہے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے آ کے لو لگاتا ہے تو اللہ کو بہت کیا کہتے ہیں اس کی قدر آتی ہے. تو ایسے ہی نوجوان اسلام کی ہمیشہ ڈھارس بنے ہیں اور وہی ہمیشہ اسلام کی عمارت کو مضبوط کرنے میں ان کا کردار رہا ہے. تو ضرورت ہے اس وقت بھی کہ نوجوان آگے بڑھیں، آگے آئیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور معاشرے کو برائیوں سے نکالنے کی کوشش کریں اور اس کے اندر اچھائیاں اور روشنی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے.